रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह व ला तत्तबिअू ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल आमन्तु बिल्लाह सुम्मा इस्तक़िम। तमाम किस्म के तारीफ़ात तस्बीहात उस अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के लिए जो सारी कायनात का खालिक मालिक राज़िक मुश्किल कुशा हाजत रवा बिगड़े बनाने वाला है, उसके लिए दरूद व सलाम इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया इमाम कायनात हादी कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अल्लाह की तौफ़ीक़ से जिस मौजू पे आज हम कुरान और सुन्नत से रहनुमाई हासिल करेंगे वो मौजू है रमज़ान के बाद के शब व रोज़ कैसे गुजारे जाएं। माह रमज़ान अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक बहुत बड़ा एहसान था, एक अल्लाह का नेमत था।
تو جب یہ رمضان نہیں آیا تھا اس سے پہلے ہم لوگ اس تغدو میں تھے کہ رمضان کا مہینہ مسلمان کس طرح گزارتے ہیں، کس طرح ہمیں رمضان کے مہینے میں اپنا دن رات بسر کرنا ہے۔ اس حوالے سے ہم گائیڈ لائن لینے کی کوشش کرتے تھے مختلف مذہبی سکالرز حضرات سے۔ تو ہمیں اللہ کی توفیق سے بہت زیادہ رہنمائی ملی، قرآن کی بے شمار آیتوں کو سمجھنے کا ہمیں موقع ملا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین کو دیکھنے کا ہمیں موقع ملا۔ تو ہم ان سے دیکھا اور اس کے مطابق اپنا دن گزارا، اس کے مطابق اپنا رات گزارا۔ اس سے بڑھ کے یہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یہ مسلمانوں کا کلچر بتاتا ہے، مسلمانوں کا معاشرہ بتاتا ہے کہ بھائی مسلمان اس طرح کے ہوتے ہیں، اس طرح کے وہ شب و روز گزارتے ہیں، اس طرح کے مسلمان ہوتے ہیں جو سیکنڈ کے اعتبار سے اپنی کیئر کرتے ہیں کہ کہیں میں اللہ کا نافرمان نہ ہو جاؤں، میں ایسا کام نہ کروں۔ رمضان کا مہینہ ہے جس سے اللہ کی نظروں میں گر جاؤں۔ تو ہمیں اس میں دیکھنے کو یہ بھی ملتا ہے کہ ہمارے کئی مسلمان حضرات کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کئی حضرات اللہ کی توفیق سے گناہ گار ہونے کے باوجود اس مہینے میں یہ جو رمضان کا مہینہ گزرا ہے اس میں بیٹھ کے درود سنتے، ترجمے کے کلاس سنتے، اس کے علاوہ تفسیر پڑھنے کی کوشش کرتے، گناہ گار ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اس زاویے میں ڈالتے۔ تو یہ جو ہمیں دیکھنے کو ماحول ملا ہے تو یہ حقیقت میں مسلمانوں کا معاشرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین اسلام میں اس طرح داخل ہو جاؤ جس طرح آپ نے یہ رمضان کا مہینہ دیکھا، مکمل طور پہ آپ کا کوئی ایسا پل نہیں گزرنا چاہیے جس میں آپ اللہ سے بے خبر رہو، اللہ کے احکامات تمہاری نظروں سے اوجھل ہو، کوئی ایسا لمحہ مسلمانوں کا نہیں گزرنا چاہیے۔ مکمل طور پہ اپنا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق بناؤ، اپنے لین دین کے معاملات یہ جو آپ کو اللہ تعالی نے دین اسلام دیا ہے اس کے مطابق بناؤ، اپنا گھریلو سسٹم، گھر کے معاملات، گھر کا جو جتنا بھی مینجمنٹ ہے وہ سارا اس دین اسلام سے اخذ کرو، اس دین اسلام سے لو۔ ہماری زندگی میں پیش آمدہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا سلیوشن، جس کا حل قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں نہ ہو، ہر چیز موجود ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس دین اسلام میں آپ مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ۔ ہاں یہ بات یاد رکھنا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی آنکھیں مت لگنا، شیطان کے پیچھے مت لگنا۔ یہ شیطان تمہارا ان الشیطان لکم عدو مبین، یہ بہت بڑا کھلا دشمن ہے تمہارا۔ یہ تو چاہتا ہے کہ میں یہ جو آدم کی اولاد ہے، یہ بنت حوا جو ہے، میں ان کو جہنم میں لے کے جاؤں، وہ تو یہ چاہتا ہے۔ اس وجہ سے وہ ہر وہ راستہ اختیار کرے گا جس سے انسان جہنم کا ایندھن بنے، جس سے بنت حوا خلاف شرع کام کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا لے۔ وہ ہر طرح کی سہولت ابن آدم کو بنت حوا کو مہیا کرے۔ تو اس اینگل سے وہ شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے، ٹھیک ہے۔ ان الشیطان
یجری کمجری الدم، اور یہ صرف آپ کو خیالات نہیں دے گا، صرف آپ کو آ کے دوسرے معاملات میں مگن نہیں کرے گا، یجری کمجری الدم، تمہارے بلڈ میں چلا جائے، تمہارے جذبات، تمہارے خواہشات، تمہارے جتنے بھی نظریات ہیں ان کو منتشر کرنے کی کوشش کرے۔ تو آپ جس بھی شعبے میں ہو، جس بھی فیلڈ میں ہو، جس بھی مقام پہ ہو، جس مرضی حالت میں ہو، اتقوا اللہ حیثما کنتم، اللہ کے نبی کے فرمان کو یاد رکھنا ہے کہ جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے نافرمانی نہ کر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستقیموا الیہ واستغفروہ، جب آپ دین اسلام میں انٹر ہو جاؤ، دین اسلام کو قبول کر لو، دین اسلام میں ایڈمیشن لے لو، پھر فاستقیموا، اس پر ثابت قدمی دکھاؤ، اس کے اوپر اپنا دن گزار کے دکھاؤ، اس کے اوپر اپنا رات گزار کے دکھاؤ، اس کے مطابق اپنا بزنس کر کے دکھاؤ، اس کے مطابق اپنے شادی بیاہ کے معاملات کر کے دکھاؤ، اس کے مطابق آپ کے جو فوت شدگان ہیں اس کا جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم بتائے وہ اس کے اوپر پریکٹیکل کر کے دکھاؤ۔ یہ جو قرآن میں بتائے اللہ کے رسول کے فرمان میں موجود، فاستقیموا، اس پر استقامت اختیار کرو، ثابت قدمی دکھاؤ، واستغفروا، اور ساتھ استغفار بھی کرتے رہو، بخشش بھی مانگتے رہو، اللہ سے توبہ بھی کرتے رہو، کیونکہ یہ جو مرحلہ ہے یہ ایسا سینسٹیو مرحلہ ہے، ایسا محتاط راستہ ہے کہ تھوڑا سا بندہ زیادہ عبادت میں لگ جائے، شیطان ایسا ورگلاتا ہے کہ وہ کہتا ہے یار تو کمال کے کام کر رہا ہے، تیرے جیسے تو کوئی کام کرنے والا ہی نہیں ہے، تو بڑے قیام کرتے ہے، بڑے روز، بڑا سخی آدمی ہے بھائی تو بڑا پاورفل ہے، سپر پاور ہے، تو جا کے کافروں کے خلاف لڑ پڑتا ہے، تو جہاں بھی خلاف شرع کام دیکھتا ہے بول پڑتا ہے، یعنی ایک خود انا کو ترویج دیتا ہے شیطان۔ پھر ادھر آ کے بندہ یہ کہہ بیٹھتا ہے میں یہ نہ ہوتا تو یہ کام نہ ہوتا، میں اگر یہاں پہ نہ ہوتا تو یہ سسٹم چلنا ہی نہیں تھا۔ نہیں بھائی، فاستغفروا، اللہ سے بخشش مانگو، کیونکہ اعمال جو ہیں جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ میرے اعمال کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں گا، یہ اس کی بھول ہے، یہ اس کا غلط فہمی ہے۔ اعمال کے ساتھ ساتھ اس کو قبولیت کے درجے پہ پہنچانا بھی ضروری ہے۔ ایک بچہ پیپر دیتا ہے، ایگزام دینے کے لیے جاتا ہے، ٹھیک ہے، اب جو ایگزام میں بیٹھا ہے پیپر دے رہا ہے، وہاں پہ وہ پوچھتے کچھ ہیں، وہ لکھتا کچھ ہے، تو اسی طرح وہ ریٹنگ بڑی کمال کی بناتے ہیں، اس کے علاوہ جو پیپر کا ڈیزائن ہوتا ہے وہ بڑا خوبصورت اس کو پٹ کرتا ہے وہاں پہ، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سر ہم نے اس چیز کا تقاضا نہیں کیا، یہ چیز ہمیں نہیں چاہیے، لے جاؤ آپ کراس، آپ فیل ہو، کائنڈلی دوبارہ آپ کوشش کرو۔ تو اسی طرح جب ہم نیک عمل کریں تو اس کے ساتھ ہم یہ اللہ سے التجا کریں، اللہ یہ تیرے حکموں کے مطابق میں نے ٹوٹی پوٹی کوشش کی، اس کو قبولیت عطا فرما دے، اس کو قبولیت کے درجے پہ فائز کر دے، ورنہ آپ کے سامنے وہ روایت جس کے ساتھ جہنم کو بھڑکایا جائے گا، وہ عالم دین ہوگا، سب سے پہلے عالم دین کا تذکرہ کیا، کیونکہ وہ زیادہ اس چیز کو سمجھنے والا ہوتا ہے، اچھی سی اس کے اوپر اس کا گرفت ہوتا ہے قرآن اور اللہ کے رسول کے فرمان پہ، بس وہ راستے سے کب بھٹکتا ہے، کب راہ راستے ہٹتا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ میری شہرت ہو جائے، کام تو اچھا کر رہا ہے، اچھے راستے پہ اوپر کام گزرنے، بٹ اس کا وہ منہج نہیں ہے جو اللہ کے رسول کا تھا، اللہ کے رسول کے صحابہ کا تھا۔ تو اب اللہ تعالی نے کیا کیا، اللہ تعالی نے اس بندے کو جہنم کا ایندھن بنا، وہ لوگوں کی شہرت کے لیے یہ کام کیا، اللہ کو ایسے کام کا کوئی
کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اس کو پرواہ نہیں ہے اللہ کو اس کو۔ تو اسی طرح اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَقِیمُوا إِلَيْهِ، جب کوئی اچھا کام کرو، ٹھیک ہے، جب دین کی آپ کو سمجھ آ جائے اس کے اوپر ثابت قدمی دکھاؤ، عمل کرتے رہو، دن بھی گزارو، رات بھی گزارو، ہفتہ گزارو، مہینہ گزارو، سال گزارو، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک اللہ کی غلامی کرو، اللہ کے رسول کا بات مانو کہ تمہیں موت آ جائے، تمہیں موت آ جائے، اس حد تک اللہ اور اس کے رسول کی بات کو فالو کرتے رہو، مانتے رہو۔ تو اللہ فرماتے جب اس طرح تم استقامت دکھاؤ گے، وَاسْتَغْفِرُوا، ساتھ استغفار بھی کرتے رہو گے، پھر ہم اس کو قبولیت بھی دیں، اللہ اس کو قبولیت کے درجے پہ فائز کر کے پھر اس بندے کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں۔ اور اسی طرح سلیمان ثقفی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں نصیحت فرما دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ، آپ کہو کہ میں اللہ کی تمام باتوں کے اوپر یقین رکھتا ہوں، اللہ نے جو ہمیں لائف آف لا جو دیے، زندگی کے قوانین دیے، میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، مانتا ہوں۔ اس کے بعد ثُمَّ اسْتَقِمْ، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اس کے اوپر ثابت قدمی دکھاؤ۔ اب قرآن ہمیں رمضان کو سننے کو ملا، کئی ہمیں دروس سننے کو ملے، اب اس معاشرے کو ہم قریب سے دیکھنے کے باوجود ہمیں اس سے راحت بھی ملی، اس سے ہمیں پریشانیاں بھی دور ہوئی، اس سے ہمارے کئی مسائل حل بھی ہوئے۔ اس کو قریب سے اسلام کا ایک تصویر دیکھنے کے بعد بھی ہم استقامت دین اسلام کے اوپر نہ کریں تو ہمارے لیے افسوس کا مقام۔ اس سے پہلے کہ اللہ ہمارے بارے میں کہے خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ، اس بندے کو پکڑو، اس نے ہماری بغاوت کی، اس نے ہماری بات نہیں مانی، اس نے اپنا طرز زندگی قرآن و سنت کے مطابق نہیں بنایا، اس کو پکڑو، اس کو 70 گز کی زنجیر میں جکڑو اور اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ صرف اس وجہ سے اس نے قرآن و سنت کے مطابق اپنا زندگی نہیں گزار۔ تو اس وجہ سے ہمارے لیے ابھی ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جو ہی ہماری موت آئی، ہمارا سانس بند ہوا، تب توبہ کا دروازہ بند، پھر میں جا کے پردہ کروں گی، اللہ مجھے زندگی میں مہلت دے دے، میں جا کے اپنے ہسبینڈ کی فرما برداری کروں گی، پھر یہ بندہ کہے اللہ مجھے دنیا میں زندگی دے دے، میں جا کے ولی اللہ بن جاؤں گا، تیری ہر بات مانوں گا، جیسا تو کہے گا ویسے کروں گا، بھلے مجھے ناپسند ہوگی، پسند میں اس کو بھی تیری پسند کو اپنی پسند بناؤں گا، تیری ناپسند کو ناپسند بناؤں گا۔ مرنے کے بعد جب یہ بندہ ریکویسٹ کرے گا، التجائیں کرے گا، درخواستیں کرے گا، اللہ اس کی ایک بھی نہیں سنیں گے، حتیٰ کہ اللہ اس کی آواز بند کر دیں۔ اب ابھی ہمارے سامنے کوئی اونچی آواز میں بولے، اس کا بہت زیادہ بلند آواز ہو، موٹی آواز ہو، تو ہم بس اوقات سہم جاتے ہیں، چھوڑو یار شور ہو رہا ہے، رفع دفع کرو معاملہ۔ لیکن اللہ کے سامنے ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کا ترازو انصاف تولتا ہے۔ اللہ آواز بھی بند کر دے گا، گھٹنوں کے بل بھی بٹھائے گا، اور پھر ایک چھوٹے بڑے کا وہاں لحاظ نہیں، سب برابر ہوں گے اللہ کی نظروں میں۔ اس وجہ سے قرآن جو ہے انصاف کا درس دیتا ہے، اللہ کے رسول کا جو فرمان ہے انصاف کا درس دیتا ہے۔ مساوات بعض لوگ اس میں ایڈ کرتے ہیں شریعت میں، مساوات یہ کلچر مسلمانوں کا نہیں ہے، مساوات یہ اپنے عیوب بات چھپانے کے لیے اس طرح کا کارنامہ سر انجام دیتے، بٹ یہ صحیح نہیں ہے۔ انصاف شریعت میں ہے، قرآن میں ہے، اللہ کے رسول کے فرمان میں ہے۔ اگر میں کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، کسی کے ساتھ میں ظلم کر رہا ہوں، تو میرا نفس لوامہ، نفس امارہ، وہ مجھے لوامہ ملامت کرتا ہے کہ بھائی یہ تجھے پتہ ہے، یہ تو نے زیادتی کی ہے، یہ کاروبار کرتے ہوئے دھوکہ دیا، تجھے پتہ ہے، یہ تیری جو چیز سیل کر رہے تجھے اتنے کی ملی ہے، تو اتنے کا کر رہا ہے،
یہ لوگوں مسلمانوں کو جب بزنس کا طریقہ دیا تھا وہاں پہ یہ تھا کہ ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنا، ایک دوسرے کے لیے سہولت پیدا کرنا، یہ مسلمانوں کا کلچر تھا۔ اب دیکھو رمضان آیا ہے، ہم میں سے کئی لوگوں نے مال کو کئی گنا اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہوگا، اللہ کے راہ میں بڑا چڑھا کے دیا ہوگا، کیوں؟ ہمیں زیادہ ثواب ملے گا۔ ہماری نظروں میں کوئی اہمیت نہیں ہے مال کی، اگر ہماری نظروں میں کسی چیز کی اہمیت ہے وہ اللہ کے رسول کے فرمان کی ہے، اچھی بات ہے، بہترین بات ہے۔ جب یہی مال حلال کا نہیں ہوگا تو یہ جا کے اثر چھوڑے گا۔ ایسے جس لوگوں کو کھلائیں گے ہم، اگر ان کے پیٹ میں ہم حلال کا لقمہ نہیں ڈال رہے تو اس کے اوپر اچھی بات اثر نہیں کرے گی، قرآن کی بات اثر نہیں کرے گی، اللہ کے رسول کا بات اس کے اوپر اثر نہیں چھوڑے گا۔ اس وجہ سے کہا ہے الحلال بین والحرام بین، حلال چیزیں بھی قرآن میں واضح ہیں، حرام چیزیں بھی قرآن میں واضح ہیں۔ اب مسلمان کو سلیکشن کرنی ہے، دین اسلام کے جو فالور ہیں انہیں سلیکشن کرنی ہے کہ کس راستے پہ ہم نے گامزن ہونا۔ اور اسی طرح اللہ تعالی نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرما دی ہے کہ قاربوا وسددوا فإنه ليس أحد منكم بمنجیہ عملہ۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا ڈائریکشن درست کر لو، اپنا قبلہ درست کر لو، اپنا راستہ سوچ سمجھ کے سلیکٹ کر لو کس راستے پہ رہنا ہے، اور سیدھے رہو، صراط مستقیم کو اپنے لیے آئیڈیل بناؤ، اپنی پسند بنا لو، اس کو عشق کرو، اس کے ساتھ پیار کرو، اس کے ساتھ اس کے لیے اپنی ہر چیز کی قربانی دے جاؤ، اپنے مال کی دینی پڑے دے جاؤ، اپنی اولاد کی دینی پڑے دے جاؤ، کسی جتنی مرضی پسند چیز ہو آپ کی، اگر اللہ اور اس کے رسول کے سامنے وہ آڑ بنے اس کا قربانی دے جاؤ، اس طرح کا اپنا کریکٹر کرو۔ قاربوا وسددوا، اور درست ہو جاؤ۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِّنكُم بِمَنجیہ عملہ، یاد رکھنا تم میں سے کوئی اپنے اعمال کی بیس پہ نجات نہیں پائے گا۔ ایسی امت آئے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کوثر پہ کھڑے ہوں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہوں گے تو درمیان میں دیوار حائل کر دی جائے گی۔ حضور پوچھیں گے جبرائیل یہ ہمارا امت ہے، آنے دو اس کو۔ غر المحجلین، یہ مسلمانوں کے بارے میں تخصیص ہے۔ مسلمانوں ذرا ہوش کے ناخن لو کہ ان کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ایسے پہچانیں گے کہ وہ جو وضو کرتے ہوں گے ان کے وہ اعضاء روشن ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میری امتی سے آنے دو، ان کے تو وضو والے اعضاء بھی چمک رہے، آنے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا ہاں یہ آپ کا امت ہے، بٹ انہوں نے ایک غلط حرکت کی، اور وہ کیا ہے؟ انہوں نے محبت میں آ کے حد سے تجاوز کی۔ جہاں انہیں کہا تھا کہ یہاں پہ رکو وہاں پہ نہیں رکے تھے، جہاں پہ انہیں کہا تھا چلنا ہے وہاں پہ چلو، یہ نہیں چلے تھے۔ انہوں نے اپنے خواہش کو معبود بنا لیا تھا، اپنے چاہت کو دین سمجھ لیا تھا۔ ان لوگوں نے جو من چاہی زندگی تھی، انہوں نے کہا یہ شریعت ہے، یہ ہمارے لیے دین ہے، یہ ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ واللہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت نقل کر رہے ہیں، ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، اپنا راستہ سوچ سمجھ کے متعین کر لو، تم میں سے کوئی اپنے اعمال کی بیس پہ نجات نہیں پائے گا۔ قالوا ولا انت یا رسول اللہ، صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ اب تو کمال کا قیام کرتے ہیں، اتنا نماز پڑھتے ہیں، آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا ہے، اس کے علاوہ اتنا قرآن پڑھتے ہیں، آپ تو کمال کے اعمال کرتے ہیں، آپ بھی نجات نہیں پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا انا، نہیں میں بھی اپنے اعمال کی بیس پہ نہیں جنت میں جاؤں گا، الا ان یتغمزنی اللہ برحمت منہ وفضلا، ہاں
اگر مجھے نجات ملے گی تو اللہ کے فضل سے مل سکتی ہے، اللہ کے رحمت سے مل سکتی ہے۔ اگر اللہ کے رحمت اور فضل میرے اوپر نہ ہوا تو میں بھی اللہ کے سامنے ان لوگوں میں کھڑا ہوں گا جو اللہ کے ہاں پکڑ میں ہوں۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ہم سمجھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، اس کے مطابق اپنا دن بھی گزارے، رات بھی گزارے۔ رمضان میں فجر کی نماز میں اپنے بچوں کو لاتا تھا، رمضان میں 5 نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ اللہ کی توفیق سے میں پڑھتا تھا۔ اب رمضان جانے کے بعد بھی میں ایسا کروں، اس حالت میں اپنا زندگی گزارتا ہوں، مجھے موت آتی ہے تو یہ مجھے ایمان والی موت ہے، جہاں اللہ کے نبی کا فرمان ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ سے مسلمانوں اس حالت میں ملاقات کرنا کہ تم ایمان والے ہو۔ رمضان تھا، اس کی خیر و برکات تھی، اس سے ہم اپنے آپ کو نیک بناتے گئے۔ اس کے بعد رمضان جانے کے بعد ہمارے اوپر تبدیلی نہیں آئی، ہمارے اندر بدلاؤ نہیں آیا، ہم شریعت کو زیادہ اپنے اوپر پہلی ترجیح بنا کے نہیں رکھا، تو واللہ ہمارا رمضان ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں ملتا ہے، وہ 6 ماہ تک رمضان گزرنے کے بعد 6 ماہ تک اللہ سے دعا کرتے رہتے تھے، اللہم تقبل صیامنا و قیامنا، اللہ ہمارے روزے قبول فرما۔ رمضان گزر گئے، رمضان نہیں ہے، اللہ ہمارے روزے قبول فرما، اللہ ہمارا قیام قبول فرما رمضان کے بعد۔ اور ٹھیک اسی طرح دوسرے 6 ماہ میں یہ دعا کرتے رہتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہ ہمیں رمضان عطا فرما، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیں، اللہ رمضان والا مہینہ ہماری زندگی میں کر دیں۔ یہ ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے رہنمائی ہے، اس طرح ہمیں اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المفلس من امتی من یأتی بالصلاة وصیام وزکاة الی آخر الآیہ، کہ ہماری امت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہماری امت کا مفلس شخص وہ ہے، غریب شخص وہ ہے جو قیامت والے دن آئے گا، اس نے روزے رکھے ہوں گے، زکوٰۃ دیا ہوگا، اور اس کے علاوہ لوگوں کو اچھے سے نہیں بولاتا ہوگا، وقد شتم ھذا، گالیاں دیتا تھا، اور اسی طرح وقذف ھذا، پاک دامن خواتین کے اوپر بہتان بازی کرتا تھا۔ ابھی دیکھو ہمیں گھروں کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ یار فلاں نے دیا، جڑیاں کڑیاں نے نا ادھا دیا نے، فلانے کی جو بیٹی ہے، ماں ہے، والدہ ہے، ان کے یہ معاملات ہیں۔ ہم اپنی فیملی میں بیٹھ کے ان کے عدم موجودگی میں ان کو ڈسکس کر رہے ہوتے، اور وہ بھی برے الفاظ میں۔ غیبت پھر کیا ہے؟ چغل خوری کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے غیبت وہ ہے کہ تو اپنے منہ سے وہ الفاظ نکالے جو الفاظ تیرے بھائی کو پتہ چلے، تیری مسلمان بہن کو پتہ چلے، وہ اس کو ناپسند کرے، یہ غیبت ہے۔ تو اسی طرح کہ وہ تہمت لگاتے ہوں گے، وَضَرَبَ هَذَا، اور مارتے ہوں گے لوگوں کو ناجائز، ظلم زیادتی کرتے ہوں گے لوگوں کے اوپر۔ اس کے علاوہ وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، ناجائز خون بہایا ہوگا، اور اسی طرح وَأَخَذَ مَالَ هَذَا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے لیے ہوں گے، جھوٹ بول کے مال لوگوں کا لوٹا، جو متحد ہوں گے ان کے مالوں کو غصب کیا ہوگا۔ فَيَأْخُذْ هَذَا مِنْ حَسَنَاتٍ، یہ آدمی اللہ کے حضور آئے گا، اللہ تعالیٰ اس سے اس کی نیکیاں لے لے گا، اور جب نیکیاں لے لے گا وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُقْضِيَ مَا عَلَيْهِ أَخَذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، اس سے پہلے کہ اس کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا کہ اس نے نمازیں پڑھی، زکوٰۃ دی، اس کے علاوہ اس نے کوشش کی اچھے اچھے کام کرے، ساتھ یہ گناہوں سے بھی باز نہیں آیا، اس نے یہ جو اچھے اعمال کیے تھے، اس سے پہلے اس کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا یہ آدمی جنت میں چلا جائے، یہ خاتون جنت میں چلی جائے،
اس سے پہلے اسے روک لیا جائے گا، بھائی ادھر ٹھہرو، ادھر رکو ذرا. من خطایاہم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار. اس کی نیکیاں لے کے جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی، جس کے ساتھ اس نے گناہ کیا ہوگا، جس کو نجیز اس نے مارا ہوگا، جس کا نجیز طریقے سے اس نے جھوٹ بول کے ہکایا ہوگا، اس کی اللہ تعالیٰ نیکیاں لے کے اس کو دے دیں گے. اب اس کے پاس ابھی حق لینے والے لوگ کھڑے ہیں، اس کا وہ جو حصہ برابر نہیں ہوا، اب یہ کیا کرے گا؟ ابھی لینے والے جو اور لوگ ہوں گے ان کے گناہ لے کے اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں ڈال دیں. یہ جس نے نمازیں پڑھی ہوں گے، زکوٰۃ دیا ہوگا، اچھے اچھے کام کیے ہوں گے زیادہ سے، اب اس کے کھاتے میں ڈالا جائے گا، ساتھ ہی اس کو پھر جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے. تو اس سے پہلے کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا لمحہ ہو ہم بھی اللہ کی عدالت میں پکڑے کھڑے ہوں، ہمیں بھی پکڑنے والے مضبوط اور سخت جان والے فرشتے لینے کے لیے آ جائیں، پہلے ہم اپنے لیے ہوش کے ناخن لیں، اپنے آپ کو قرآن کے مطابق رکھیں، اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق رکھیں. اگر جو ہم نے اعمال کیے ہیں اس کے لیے اللہ سے رو رو کے التجائیں کریں، اللہ انہیں قبولیت عطا فرما. اللہ ہمیں آخرت والی جو منزل آسان کر کے دینا، ہمارے قبر میں بچھو نہ آئے، ہماری قبر میں سانپ نہ آئے. اللہ ہمارے آخرت والا منزل، آخرت والا جو مرحلہ ہے ہمارے لیے آسان کرنا. اس طرح ہم اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق رکھیں گے، اپنے آپ کو قرآن و سنت کا محب بنائیں گے، اس طرح اپنی پوری زندگی گزاریں گے تو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن و سنت کو سمجھنے والا بنائے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب.